بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گیٹ وے کے معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، آج تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے قدرتی وسائل کے لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے۔ پاکستان کو اللہ پاک نے کن کن بے شمار قدرتی وسائل سے نواز رکھا ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن ہم ان سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ وہ بھی یہ جان سکیں کہ پاکستان قدرتی وسائل کے لحاظ سے کتنا امیر ملک ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں قدرتی وسائل کی موجودگی کا اعتراف بہت لوگ کرتے ہیں، جن میں سائنسدان اور غیر ملکی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پاکستانیوں کو یہ خوشخبری دے دی تھی کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال کر رکھا ہے۔ پاکستان میں کئی جگہوں پر ان وسائل کی موجودگی کی خبریں ملتی رہتی ہیں اور ان جگہوں سے ان وسائل کو نکالنے کے لیے سنجیدگی سے کام بھی کیا گیا، مگر ان کوششوں کے باوجود ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا یا مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے ان کوششوں کو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا صوبہ سندھ گیس جیسی نعمت سے مالا مال ہے، یعنی صوبہ سندھ میں تیل اور گیس بڑی مقدار میں موجود ہیں۔ اسی طرح پنجاب کے بارے میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس صوبے میں تیل اور سونے کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ اب بھی وقتاً فوقتاً یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ سے تیل نکل آیا اور فلاں جگہ سے گیس نکل آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیر زمین بہت سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ چنیوٹ کے مقام پر آپ کو یاد ہوگا کہ لوہے اور تانبے کے بہت بڑے ذخائر ملے تھے، لیکن اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ لوہے اور تانبے کے ذخائر کدھر گئے۔ سندھ اور پنجاب کے علاوہ بلوچستان میں بھی معدنیات کے بڑے بڑے ذخیرے موجود ہونے کا اندیا دیا گیا، جنہیں نہ نکالنے کی کئی وجوہات ہیں۔ صرف ریکوڈیک میں تانبے اور سونے کے ذخائر پر بات کی جائے تو آج تک ان کی مالیت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ یہ ذخائر تقریباً 100 مربع کلومیٹر کے ایریا میں موجود ہیں۔ جو کمپنیاں معدنی دولت نکالتی ہیں ان کو تقریباً 70 سے 75% حصہ دینا پڑتا ہے، جبکہ اس معدنیات کے اصل مالک کو صرف 25 سے 30% حصہ ملتا ہے۔ معدنیات تلاش کرنے والی ایک آسٹریلوی کمپنی کا دعویٰ ہے کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں بڑی مقدار میں سونا موجود ہے، اور یہ بات واقعی میں درست ہو سکتی ہے کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ اکثر دریاؤں اور ندی نالوں سے ریت کو چھان کر سونے کے ذرات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے سمندری حدود کے بارے میں ایکزون کمپنی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے سمندر میں اتنا تیل موجود ہے جتنا کویت کے پاس موجود ہے۔ اسی کمپنی نے پاکستان کے سمندری حدود سے یہ تیل نکالنے کا ٹھیکہ بھی لیا اور کام بھی اس پر شروع کیا، لیکن رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ایسی بڑی کمپنیاں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتی ہیں۔ یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے ہمارے سمندروں میں بھی ہمارے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ تھار کا کوئلہ اور کھیوڑا میں موجود گلابی نمک بھی پاکستان نکالتا ہے، مگر اس کا فائدہ اس طرح سے نہیں اٹھایا جا رہا جس طرح سے اٹھایا جانا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ پاکستان کے پاس موجود ہے، پھر بھی پاکستان ان معدنیات کو کیوں نہیں نکالتا اور اپنے قرضے ختم کیوں نہیں کر پاتا؟ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو نہ صرف پاکستان کے قرضے ختم ہو جائیں گے بلکہ تقریباً 100 سال تک پاکستانی ٹیکس فری زندگی بھی گزار سکیں گے۔ لیکن میرے خیال میں فی الوقت ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم بیرونی قرضوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، ہم اس کی وجہ سے غیروں کی شکنجے میں ہیں۔ ان سب معدنی وسائل کو نکالنے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ پاکستان کے پاس بجٹ کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے۔ ایسا وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا جب یہ معدنیات ہمارے کام آئیں گی، مگر یہ کام فوری طور پر نہیں کیے جا سکتے۔ یہاں پر فسادی بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ناکامی کی صورت میں قوم کو حکومت کے خلاف بھڑکاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومتیں معدنیات کو نکالنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، کیونکہ ناکامی کی صورت میں اگلا الیکشن ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم پر عالمی دباؤ بھی موجود ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان کے سمندر میں تیل کے لیے ڈرلنگ کی گئی۔ حکومت اس معاملے پر بہت سنجیدہ تھی اور بڑی بڑی کمپنیوں نے یہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ یہاں بڑی مقدار میں تیل موجود ہے۔ جب ڈرلنگ ختم ہوئی اور تیل کے ذخیرے کا اندازہ لگانے کے لیے جانچ پڑتال شروع ہوئی تو امریکی نیوی نے ایران کو نشانہ بنانے کی خاطر بحیرہ عرب میں پیش قدمی شروع کر دی
اور جیسے ہی پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ ہم تیل نکالنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو آپ سب اندازہ لگا لیں کہ جس زور و شور سے امریکی نیوی ہماری طرف بڑھ رہی تھی اچانک سے ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کے بعد پاکستان نے ڈرلنگ کا علاقہ پاکستان نیوی کے حوالے کر دیا۔ اب اللہ جانے کہ واقعی وہاں سے تیل نہیں نکلا یا پھر پاکستان صحیح وقت کی تلاش میں ہے۔ ایک بات طے ہے کہ امریکی رویہ دیکھتے ہوئے پاکستان نے جو کچھ کیا وہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ پاکستان کو دشمن نے بڑی محنت کے بعد اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہیں۔ ایسے میں ہمارے دشمن کیسے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان بڑی آسانی سے تیل نکالے اور چند مہینوں میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے؟ کیا ہمارا دشمن اپنی ساری محنت پر پانی پھرتا دیکھ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اب اس صورتحال کا حل کیا ہے؟ بہترین حل یہ ہے کہ ہمیں جس رفتار سے کمزور کیا گیا، قوم کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی حکمران ہو جو معدنی وسائل کو نکالنے کی کوشش کرے اس کا ساتھ دیں، جو پاکستان کی بہتری چاہے، جو معدنی وسائل کو نکالنے پر پیسہ خرچ کرے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں۔ اس کے علاوہ قوم کو چاہیے کہ میڈیا پر بیٹھے اینکرز کی باتوں پر کم سے کم یقین کریں۔ عالمی طاقتیں ایک طرف طاقت کا استعمال کرنے کی دھمکی دیتی ہیں جبکہ دوسری طرف میڈیا میں پیسہ خرچ کر کے اسی ملک کی قوم کو اپنے ہی محسنوں کے خلاف بھڑکاتے جاتے ہیں۔ ان عالمی طاقتوں کی نظر پوری طرح سے پاکستان کے معدنی وسائل پر ہے۔ ایک جگہ سے بھی پاکستان کو اگر کامیابی ملتی ہے تو پاکستان کو اتنا کچھ حاصل ہو جائے گا کہ پاکستان بآسانی اپنا قرضہ ادا کر سکے گا۔ لہٰذا عالمی طاقتوں کو یہ بات قطعاً قبول نہیں ہے۔ ملک کو قرضوں کی دلدل سے نکالنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی درآمدات یعنی ایکسپورٹس پر توجہ دے۔ پاکستان کے سمندر سے مچھلی اور جھینگا بڑی مقدار میں پکڑا جاتا ہے مگر ناقص انتظامات کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ پاکستان کو اسے ایک انڈسٹری کی صورت دینا ہوگی تاکہ عالمی معیار کی پیکنگ کی جائے۔ اس صنعت میں پاکستان کو انتہائی کم سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے جبکہ اس کا فائدہ زیادہ اور دیر پا ہوگا۔ اس کے علاوہ سیاحت کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ترکی میں ہر سال تقریباً 40 سے 50 ملین ٹورسٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ترکی ہر سال کروڑوں اربوں ڈالر ٹورزم سے کماتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ آذربائیجان کو دیکھیں، چھوٹا سا ایک ملک ہے لیکن سیاحت اور ٹورزم میں ٹورسٹ کے لیے بڑی اٹریکشن رکھتا ہے جس کی وجہ سے آذربائیجان کافی ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں سیاحت کو فروغ دینا بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی کاوشیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کوششوں کے ریزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک عالمی سیاحتی میگزین کے مطابق پاکستان کو چھٹیاں گزارنے کے لیے بہترین ڈیسٹینیشن قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو قدرت نے ایسے مناظر عطا کیے ہیں کہ جو دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ بات فقط اس چیز کو ایکسپلور کرنے کی ہے اور پھر دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہے۔ صورتحال میں آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے۔ پچھلے دنوں پرنس ولیم اور پرنسس کیٹ پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹورزم کے لیے بہترین ملک ہے۔ اسی طرح سری لنکا کی کرکٹ ٹیم دورہ کر کے واپس گئی اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آج کل پاکستان کا دورہ کر رہی ہے اور یوں کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں۔ آج کل پاکستان کے گلابی نمک پر بھی سوشل میڈیا پر بہت باتیں ہو رہی ہیں اور یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ قوم کو اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے اثاثے ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ گلابی نمک بھارت کو انتہائی سستے داموں دے دیا جاتا ہے اور بھارت اس کی پیکنگ عالمی معیار کے مطابق کرتا ہے اور یورپین کنٹریز کو انتہائی مہنگے داموں فروخت کرتا ہے۔ امید ہے کہ سوشل میڈیا پر برپا یہ شور حکومت کو اس طرف توجہ دینے پر مجبور کر دے گا کہ پاکستان اپنے گلابی نمک کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اقدامات کرے گا۔ ان اقدامات سے حاصل کردہ منافع کسی بھی طرح سونے چاندی یا تیل جیسی نعمت سے کم نہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ان اقدامات میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ امید کی جانی چاہیے کہ اچھا وقت ضرور آئے گا، بس ہمارے ملک کو ایک مخلص اور دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔